بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ و بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال و سبیل باب قبول و شمعت مجلست رسول ام الائمہ ام القرآن ام الکتاب ام المعصومین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر عبادت میں شمولیت فرمائیں درود سارے صاحبان مل کے بابا سے دعا ہے کہ شہزادی کونین اس باعزت دہلیز پہ آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مالک بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بانیان کے جتنے مرحومین ہیں حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں میرا مالک بروز حشر اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے میرا اللہ جی بسم اللہ مرحومین خانوادہ جتنے بھی خاندان کے ان کے مرحومین ہیں میرے مالک صبح سے لے کے اس وقت تک اس ناطق قرآن کی پڑھی ہوئی ایک ایک آیت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج فرما آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت علی نصیب فرما قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرما حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات کریں اللہ صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی اس اختتامی نشست کو اس شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ کریں جس کے وجود کی وجہ سے آج تک نام اسلام زندہ ہے میری گفتگو کا مرکز و محور اس آقا زادی کی ذات ہوگی جس پہ گفتگو کرنا زبان بشریت سے باہر ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ انسان ہو کے بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں تو یہ غلط ہے میں اس بی بی کی دہلیز میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے جو بول سکے وہ زحمت فرمائے صاحبان عقیدہ کوشش کیجئے گا بہت زیادہ وقت بیت گیا کوشش کیجئے گا کہ میں منبر کے مصلی سے عشق کی اذان دے چکا نمازی خضوع و خشوع کے ساتھ دہلیز عصمت کے سجدے کے لیے تیار ہے ہر وہ نمازی پہلی صف میں کھڑا رہے جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا 2-4 سجدے اسی دہلیز پہ ہو جائیں میں پہلی سطر اہلیان ڈیرہ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ بطول کہتے کسے ہیں جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں ہاتھ مجھے وہ چاہیے جو خیرات والا ہو ہر ہاتھ کو تو خیرات ملتی نہیں ہے بادشاہ حسین عزت دے شہزادی کونین عزت دے آقا زادی عزت دے بی بی کسی کا محتاج نہ کرے یہ ہاتھ حسین کی ذری پہ مس ہو بعد سے میں نے پہلا جملہ کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں صدر پھر سن لیجئے گا میں نے یہ جملہ نہیں کہا جو کعبے جتنی پاک ہو میں نے کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو
اسے بطول کہتے جس بندے کے ذہن میں ہلکا سا شک ہے، خلص ہے، تھوڑی سی بھی دڑار دل میں آئی ہے، وہ بندہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے وہ اب بھی مجلس سے اٹھے گا، وہ بارگاہ سے قرآن لے کے آئے گا، اس کی واپسی کا میں ممبر پہ انتظار کروں گا، وہ قرآن ممبر پہ رکھے گا، اہلیان ڈیرہ کے سامنے قرآن کھولیں گے، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے، آؤ قرآن سے پوچھیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے۔ تو خدا نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا طہر بیتی ابراہیم، تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی، گھر توحید کا تھا، ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیشبعکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بادشاہ حسین عزت آواز تھوڑی کی مالک عزت جو کعبے سے بڑھ کے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ ایک تعارف کی جھلک ہے حسین کی ماں کی، اور یہ جو لفظ بطول میں نے کہا یہ لفظ بطول نام نہیں، یہ لفظ بطول عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت ہوتے، مستورات میں ایک عہدہ ہے جسے بطول کہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہے، ممبر کی تہذیب ملحوظ خاطر ہے، میں جملہ بدلوں۔ بطول کہتے کسے؟ جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روکے، جس بندے کو سمجھ نہیں ہے اس کے لیے جملہ آسان کروں، شریعت میں جس مزدور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہر لمحہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو ایک لمحے کے لیے نجس نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باب کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، کتاب ممبر پہ لے کے آؤ۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آئی، اور ایک نبی کی بیوی سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلاۃ العصر، میں تمہیں بتاؤں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو، جس کے بیٹے مصلی پہ آئے، جس کے شہزادے مصلی پہ آئے۔ اور ہر شیعہ جانتا ہے کہ امام حسن کا ظہور ہوا تھا 15 رمضان کو، ظہرین کے وقت، نہ روزہ ٹوٹا، جو بول سکے اسے احمد فرما، نہ بی بی کا مصلی چھوٹا۔ بطول ہے حسین کی ماں۔ اس سے پہلے یہ عہدہ اللہ نے ایک نبی کی ماں کو دیا ہے، جناب مریم خاتون، مریم بطول ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کہا کہ بطول عہدہ ہے تو یہ عہدہ جناب مریم کے پاس بھی اور جناب سیدہ کے پاس بھی فرق ہے۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، تھکے تو میں چھوڑوں، جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو شوہر کے ساتھ بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہیں مجھے گلہ ہے ہی نہیں، مجھے شکوہ ہی نہیں، یہ جملہ ہی سخت تھا، ہر بندہ گہرائی میں گیا ہی نہیں۔ اگلا جملہ بھی آسان ہے اور مجھے توضیح کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نے پہلا جملہ کہا مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول۔ اگلا فرق سمجھا دیتا ہوں، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم،
مریم کا صرف ایک عیسیٰ معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے اور بڑی کون ہے، جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ، میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا عقیدے ٹھیک کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے، جس کا آخری بیٹا مالک حسین عزت حسین، مریم بطول ہے لیکن چھوٹی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مریم کے پاس صرف ایک نسبت ہے، مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز، قبلہ مریم کے پاس صرف ایک نسبت عیسیٰ کی ماں۔ سیدہ کے پاس نسبتیں بھی 3، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار۔ جس کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہوں اس کا مقابلہ کمیوں سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کما حقہ ہوا بھی تعارف زہرا نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے۔ زمانے نے سمجھا کہ شاید ایک مستور کو بطول کہتے ہیں، سطر خواص کے لیے ہے لیکن خواص کا صدقہ عوام کی نظر کرنے لگا۔ اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ممبر سے بار بار سنایا کہ سلمان آتا تھا اور دہلیز پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، میں نے کبھی ممبر پہ لفظ جھاڑو کا استعمال میں نے نہیں کیا، میں نے خطابت کی پوری زندگی میں نہیں کیا، میری زبان پہ یہ لفظ آتا ہی نہیں کہ تطہیر کی دہلیز پہ جھاڑو کیسا۔ اپنی عقیدت ہے، میں اپنی عقیدت کے ساتھ جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، میں روایت تبدیل نہیں کرتا، جملہ تبدیل کرتا ہوں۔ جملہ تبدیل کرنے کو سرکار اہل علم تشریف فرمائیں، دعا چاہیے جملہ تبدیل کرنے کو۔ سلمان دہلیز زہرا پہ کیا کرتا تھا؟ رات کے گرے ہوئے سجدے میں تارے نور کی داڑھی میں بھرتا تھا۔ ایک دن جناب سلمان کا سر دہلیز سیدہ پہ تھا، ایک بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا سلمان آخر اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے سر اٹھا کے کیا کہا تو نے اسے؟ اس نے کہا اس دہلیز سے کیا ملتا ہے؟ سلمان نے کہا تیرا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، اسے دہلیز نہ کہنا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اسے دہلیز نہ کہنا، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس نے کہا حد ہو گئی ہے تجھے، علی کی نوکری اور زہرا کی نوکری میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے۔ سلمان نے کہا کوئی نشانی بتا، اس نے کہا عرش پہ اس بلندی پہ جا کے جہاں پہ جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے تھے، جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے، جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے تھے۔ سلمان نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، فرمایا تیرے اور میرے عقیدے میں یہی فرق ہے، جہاں جبریل رکتا ہے اسے تو سدرہ کہتا ہے، یہاں محمد رکتا ہے اسے میں سدرہ کہتا، یہاں جبریل نہیں، یہاں مصطفیٰ رکا۔ خبر نہ ہو سکی کہ زہرا کسے کہتے، توجہ صاحب، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو بطول کہتے۔ جناب مریم بطول ہے لیکن چھوٹی۔ قرآن میں کہانی پوری بی بی مریم کی لکھی ہوئی۔ جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں۔ اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ بیٹی ہاتھوں میں لے کے حنانہ خاتون جناب مریم کی ماں نے اللہ سے کہا میرے مالک بیٹی دے دی ہے، میں نے تو نوکری کے لیے مانگی تھی اولاد، فرمایا اس سے بھی نوکری کروا۔ میرے مالک بیٹا ہوتا مجاور بناتی، فرمایا اس سے کنیز بنا۔ واقعہ قرآن میں لکھا، اس سے کنیز بنا۔ میرے مالک اسے کنیز کیسے بناؤں؟
بیٹا ہوتا تیرے گھر میں چھوڑ کے آ جاتی، اسے تیرے گھر میں چھوڑ کے کیسے آؤں؟ جملہ بڑا بدل کے کہنے لگا، اور مائیں بہنیں تشریف فرمائیں تہذیب کے دائرے میں کہنے لگا۔ مریم کی ماں نے کہا میرے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے تیرے گھر میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی، یہ مستور ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا مطمئن ہو کے چھوڑا، بتول ہے۔ جس چیز سے تو خوف زدہ ہے اس سے خوف نہ کھا، بتول ہے۔ میرے مالک کون چھوڑ کے آئے گا؟ فرمایا ہم نے زکریا کے ذمہ لگایا۔ اس دور میں قرآن کہتا ہے جناب زکریا اس دور کے نبی تھے، اور رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو تھے۔ اللہ نے زکریا کی ڈیوٹی لگائی، زکریا بتول کو تو پال۔ کیا بلا تائید فرمائیں گے؟ زکریا کفالت کر بتول کی۔ تو جب پوری صاحبان رکھیے گا، نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر ہو۔ جناب زکریا نے جناب مریم کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے کہا میرے مالک اپنے گھر لے جاؤں؟ فرمایا نہیں، بتول ہے۔ بادشاہ حسین عزت دے دے، تو نے اپنے گھر نہیں لے کے جانا۔ میرے مالک کہاں لے کے جاؤں؟ فرمایا میرے گھر میں۔ مالک وہاں کہاں رہے گی؟ فرمایا ایک حجرہ بنا، وہاں ایک چبوترا، چبوترے میں ایک کمرہ بنایا، کمرے میں ایک مصلی بچھایا، اس پہ جناب مریم کو بٹھا دیا۔ میرے مالک میں یہاں رہوں؟ فرمایا نہیں، تو جا۔ میرے مالک اس کے پاس کون رہے گا؟ فرمایا میں رہوں۔ مالک کی سرپرستی ہوگی، میری کنیز ہے، یہ کنیز اور مالک کا معاملہ ہے، تو جا۔ دروازے پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تالا لگا۔ چابی مریم کے گھر دے دوں؟ نہیں، ساتھ لے جا۔ دروازہ بند رہے تاکہ پتہ چلے بتول کا اختیار کیا ہے۔ 13 رجب بھی ذہن میں رکھنا، جناب سیدہ بھی ذہن میں رکھنا۔ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی لے جا۔ جناب زکریا چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی حکم نہیں آیا کہ کھانا کفالت جو میرے ذمہ ہے، تو کھانے کا تو اللہ نے حکم نہیں بھیجا۔ جناب زکریا نے کہا اگر میرے ذمہ کفالت ہے تو یقیناً پھر کھانا تو میرے ذمہ ہی ہے۔ جلدی سے گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا کھانا بنا۔ زوجہ نے روٹی بنائی، زکریا نے ہاتھ میں روٹی لی، دوڑے بیت المقدس کی طرف، جا کے تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ قرآن کہتا ہے زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، ہائے ہائے، محنت کی قدر ہے یہاں پہ، بے موسم میں پھل دیکھے۔ جناب زکریا نے حیران ہو کے کہا مریم باہر تو گئی نہیں، اندر میرے علاوہ کوئی آیا نہیں، کھانے کہاں سے آئے، پھل کہاں سے آئے؟ قرآن ابھی ممبر میں لے کے آؤ۔ جناب مریم نے انگلی آسمان کی طرف کی، کہا کہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے۔ اب صبح سے لے کر رات ہو گئی، مجلس کو بشریت کا تقاضا ہے، بدن تھک جاتا ہے، لیکن زبانیں تب تک ہوتی ہیں جب بدن نہیں، جب عقیدے تھک جاتے ہیں۔ عقیدے آپ کے جوان ہیں، ولایت علی کی چمک ہر ایک آنکھوں میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ جناب مریم نے کہا یہ مجھے اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ یہیں پہ بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی روٹیاں جنت سے آتی ہوں اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی جنت میں جاتی ہوں اسے زہرا کہتے ہیں۔ مجھے 2 4 6 ہاتھ عقیدے والے چاہیے، میں جملہ اسے ایک اور اوپر لے کے جانے لگا ہوں۔ جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو ادھر والوں کو کھلائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے زہرا کے دروازے پہ یتیم بن کے، اسیر بن کے، فقیر بن کے روٹیاں مانگ کے مولویوں کو بتایا ہے ان سے رزق مانگنا بدعت نہیں ہے، دیتے ہیں رزق آل محمد۔ آل محمد رزق دیتے ہیں، مانگنے والا ہاتھ۔ تواتر دیکھیے گا اور نتیجہ سمجھیے گا۔ کھانا کہاں سے آ گیا؟ شیعہ سنی ہے باپ، جنت سے کھانا، اور یہ مصلی بھرا ہوا ہے کھانے سے، درمیان میں بیٹھی اللہ کی کنیز۔ زکریا نے دیکھا کہ چابی میرے پاس تھی،
دروازہ بند تھا، کھانے کہاں سے آئے؟ خدا نے کہا میں بطولوں کے لیے دروازوں کا محتاج نہیں، مالک حسین عزت جو بطول ہو وہ دروازے کی محتاج نہیں۔ اب جو ہاتھ سے گھر سے کھانا لے کے آئے تھے اب وہ ہاتھ میں رہ گیا۔ اب جناب زکریا نے سمجھا کہ شاید اللہ کو میرے گھر کا لایا کھانا قبول نہیں۔ زکریا نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے مالک تو نے مجھے کہا تھا تو پال، تو کھانا میں اپنے گھر سے کل سے لاؤں؟ نہیں زکریا، کھانا میں ہی بھیجوں گا۔ میرے مالک میرا بھی تو ہونا کہ میں نے بطول پال لی ہے، کھانا کھلانے دینا مجھے، 2 وقت کی بطول کو کھانا میں بھی کھلا سکتا ہوں۔ آواز پروردگار نے زکریا تو کھانا نہیں کھلائے گا، کھانا جنت سے آئے گا۔ لیکن جگر ہے جو میں ممبر پہ رکھنے لگا اور مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے منصف مزاج بندے بیٹھے ہیں۔ زکریا کھانا تو نہیں لائے گا، کھانا عرش سے آئے گا۔ میرے مالک کیوں نہیں میں کھلا سکتا؟ فرمایا زکریا یہ بطول ہے۔ میرے مالک یہ بطول ہے تو میں بھی تو نبی ہوں۔ فرمایا یہ معصومہ ہے۔ میرے مالک میں بھی تو علیہ السلام ہوں۔ اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ ہے میری نظر کی دسترس میں، دل میں اس کی علی ولی اللہ ہے، وہ نوکر کے نتیجے پہ نہ بولے۔ آواز ہے میرے مالک میں بھی نبی ہوں، کھانا کھلا سکتا ہوں۔ فرمایا زکریا عصمت کے قانون ہوتے ہیں، تو نبی ہے، تیری زوجہ غیر معصومہ ہے، روٹی بناتی ہے تیری بیوی کی ہاتھ کی بنی روٹی مریم کے حلق کے اندر اتر گئی، اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی، لہٰذا کھانا میں بھیجوں گا۔ اللہ نے قرآن میں قانون دے دیا کہ زکریا کی بیوی بھی معصومہ کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ میری نظر کے سامنے لا، مکے کے مفتی کے لے کے آج کے مولوی تک کے مولوی، میں ان سے اتنا پوچھوں جو اللہ ایک وقت کی زکریا کی بیوی کی روٹی مریم کو نہیں کھانے دیتا، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 13 سال علی کی ماں پکاتی رہی ہے، ابو طالب کھلاتا، پکائے علی کی ماں، مالک حسین سے تو سنو، پکائے علی کی ماں، کھلائے علی کا باپ۔ خدا کی نظر میں ماں بھی معصومہ۔ میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ ایمان ابو طالب نہیں پڑھا، زندگی میں نہیں کبھی پڑھا۔ میں جب بھی پڑھوں فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں۔ لوگ ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر آ میں تجھے علیہ السلاموں میں دکھاؤں۔ چلے بڑی آسان سی مثال دے کے چلا جاتا ہوں، ڈیرے میں جس بندے کو بہت شوق ہے حضرت ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے کا، وہ آج سے ریسرچ کرے، وہ اتنا بتائے کہ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا؟ مکے میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ نہیں بندے تھوڑے رہ گئے۔ اللہ کا اپنا گھر مکے میں تھا، تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ خدا کہہ دیتا محمد جب میرا اپنا گھر موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ابو طالب کے گھر میں اسلام کی بات کرے؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات توحید کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر میں رہی ہے۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ مولوی نے شرما کے کہا جی وہ وجہ یہ تھی اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، ڈوب کے مر جا۔ تو اتنا مان گیا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے۔ لیکن حضرت ابو طالب کی حویلی میں 3 دن تک مسلسل کھلایا علی کے باپ نے، مسلسل 3 دن تک دعوت ہوئی ہے علی کے باپ کی۔ لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ کھانا پہلے تھا، ذکر بعد میں تھا، کیونکہ اللہ کو عرب کی فطرت کا اندازہ تھا۔ خدا نے کہا ابو طالب کھانا بہترین تیار کروا۔
علی محمد بن قاسم اسلام کے ہیرو کیا کیا تھا؟ جس سندھ میں ایک عورت نے چیخ ماری تھی، خط لکھا تھا اور یہ یہاں آ گیا، سادات کے تعاقب میں آیا تھا۔ سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، کہانیاں ان کی لکھو جن کا اسلام پہ احسان ہے، صرف نام چھپانے کے لیے نعتیں تبدیل کر دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ مجھے تیرے اندر کے درد کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر بتاتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں کا نام بارے میں نہیں تھا، جبکہ کتابیں اٹھا کے دیکھ میں تیری ہسٹری کا ممبر پہ ڈھیر لگا دوں۔ جب عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے ہمارے نبی کے دروازے میں نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہو، یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے قرض دار ہیں، یہ سارے ہی میرے نمک خوار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، او فلاں کے بیٹے بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے، او فلاں کے بیٹے بتا کیا تیری ماں میرے گھر سے روٹی نہیں لے کے جاتی۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ یہ تھے وہ اسلام کے ہی۔ فرمایا پکائے علی کی ماں، کھلائے علی کا باپ، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ زکریا تو نے پالا۔ بسم اللہ۔ زکریا نے کہا میرے مالک پالنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، گھر میں رکھا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، نہ تو نے میرے گھر میں مریم رہنے دی نہ مجھے کھانا کھلانے دیا، تو پھر پالا میں نے کیا؟ رہائش بھی تیری، کھانا بھی تیرا، رہے بھی تیرے گھر میں، کھانا بھی تیرے ہاں سے آئے، تو میرا ذکر کہاں؟ آواز زکریا پریشان نہ ہو، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں قرآن میں لکھ دوں گا تو نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تو نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے، میں نے کہوں گا تو نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے، اور میں لکھوں گا تم نے پالا۔ جتنا دور میں سفر کر آیا ہوں نا، میرا خیال ہے کہ میں نے ایران کے بعد پاکستان کا پہلا سفر اتنا دور کا کیا ہے، اور آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی ہے۔ اب نتیجہ ضائع نہ ہو، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے، میں کہوں گا تم نے پالا۔ اللہ جانے خدا کی نظر میں عمران کون تھا؟ فرمایا ابو طالب محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، میں کہہ دوں گا ہم نے پالا۔ رہے گا بھی میرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر سے، اور میں کہوں گا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ پالنے والا علی کا باپ، محنت کرنے والی سیدہ کی ماں، دو ہستیوں کا احسان ہے۔ بھئی آج بھی دنیا میں کوئی پیغام پہنچانا ہو تو دو چیزیں ضروری ہیں، مالی قوت، افرادی قوت۔ مال نہ ہو، افراد نہ ہو، آپ کی بات نہیں پھیل سکتی۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ بتاؤ مال کس کا لگا؟ بتاؤ افراد کس کے لگے؟ ٹھیک ہے آپ کی سعودی عرب سے محبت ہے، ہم بھی سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں۔ ہماری ایران سے محبت ہے، وہاں ہمارا ایک بادشاہ ہے۔ ہماری سعودیہ سے دگنی محبت ہے، وہاں 4 شہنشاہ، نبی کی بیٹی کی تربت ہے وہاں۔ ہم زیارت سعودیہ کرنے جاتے ہیں، سعودیہ سے عقیدہ لینے نہیں جاتے۔ عقیدہ ہمارا کسی ملک کی جاگیر نہیں ہے، عقیدہ ہمارا وہ ہے جو ہم نے ماں کی گود سے سیکھا ہے۔
ہم مر سکتے ہیں، ہم علی نہیں دے سکتے. مانامدانی عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو، مہمان ہوں تمہارا، حسین کا ذاکر ہو، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا. یہ آخری امتحان ہے ہمارا عقیدوں کا. جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، چھاننی باریک ہو رہی، اب امتحان آنے شروع ہو گئے عقیدے کے. علی دینا ہے کہ نہیں دینا، علی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. یہ کیا بحث ہو رہی ہے 2019 میں؟ نوجوان طبقے کے ہاتھوں میں موبائل اور بحث کیا ہو رہی ہے؟ اتنا علی تم رکھ لو، اتنا علی ہم رکھ لیتے ہیں. یہ علی کی تقسیم کیسی ہے؟ علی یا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یا علی ہے یا پھر نہیں. تمہارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے، تمہاری پہچان علی کی وجہ سے. تمہیں قبر میں جواب علی کے نام پہ دینا ہے تمہیں. لہذا جس چیز کی آخری تمہاری آس کا نام علی ہے، مومن کی آخری امید کا نام علی ہے. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، علی سے غداری معاف نہیں ہو سکتی. اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں. ہم سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم سے علی نہیں دیا جا سکتا. علی ولی اللہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری اساس ہے، تمہارا سرمایہ حیات ہے. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عزت والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. صبح سے لے کے یہ ٹائم آ گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی نوکری دی. رسول کی طیبہ طاہرہ سیدہ بیٹی، تمہارا آنا، بیٹھنا، سننا، رونا وہ قبول فرمائے. اللہ برادر کی یہ صف عزا بچھائی نبی کی بیٹی قبول کرے، ذاکرین کا سفر بے خطر فرمائے، عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے. سب سے پہلی مستور جو قتل ہوئی علی ولی اللہ کے جرم میں، وہ حسین کی ماں. گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. بڑی روحانیت ہے مجلس میں، بادشاہ حسین کی قسم، بڑی روحانیت مجلس میں. مولا حسین یہ آوازوں پہ رحم فرمائے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، کتنی عمر تھی جب دنیا سے گئی؟ جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. اگر میرا کوئی ایک بھی سنی بھائی بیٹھا ہے مجھے حسین کا ذاکر سمجھے، مہمان سمجھے، تمہیں نبی کی رسالت کا واسطہ، تمہیں علی کی امامت کا واسطہ، گھر جاؤ، صبح کی نماز کے بعد مولوی سے جا کے صرف اتنا پوچھنا، محمد کی بیٹی قتل ہوئی تھی یا طبعی موت مری تھی؟ بیٹوں کے قتل معاف ہو جاتے ہیں، ماؤں کے قتل معاف نہیں ہوتے.